إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغدو أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغدو فأقتل رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا رب زدنی علما. دوستو بزرگو، پچھلے ہفتے بھی یہ روایت پڑھی تھی، ترجمہ نقل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ بات ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ضامن ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے. یہ اللہ کے راستے میں اس کا نکلنا صرف اللہ پاک کی ذات پر ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کی تصدیق کی بنیاد پر ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یا یہ اپنے گھر لوٹے گا تو اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، محمد کی جان جس رب کے قدرت میں ہے اس کی قسم، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو جو زخم لگتا ہے وہ زخم قیامت کے دن اس حال میں لے کے آئے گا کہ رنگ تو ہوگا اس کا خون کا اور خوشبو ہوگی اس میں مسک کی. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد میں جب زخم لگ جاتا ہے تو حضور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ قیامت میں جب یہ زخم خوردہ انسان اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو رنگ تو ہوگا اس کے زخم کے خون کا لیکن خوشبو اس میں ہوگی مسک کی. پھر حضور قسم کھاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اگر مجھے مسلمانوں پر تنگی کا احساس نہ ہوتا کہ مشقت میں ڈال دے گا تو میں کسی بھی چھوٹی جماعت ایسی جو اللہ کے راستے میں نکلی ہو میں نہیں چھوڑتا یعنی ہر چھوٹی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلتی ہے اس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوتے ولیکن لا اجد ساعتا فاحملهم لیکن مجھے بھی اس کی گنجائش نہیں اور نہ لوگوں کو اس کی گنجائش ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر نکلوں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو ترجمہ ہوا۔ پچھلے ہفتے میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، آج اس کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کی جہاد کی مشروعیت کیوں ہے؟ دوستو ایک بات یاد رکھو کہ انسان اللہ پاک کی مخلوقات میں سب سے مکرم ہے، سب سے محترم ہے، اس کے جان کا بھی احترام اور اس کی عزت و ناموس کا بھی احترام۔ اسلام میں جس طرح جینے کا حق ہر شخص کو حریت کے ساتھ ہے، اسی طرح یہ بھی اسلام کا ایک حق ہے کہ خود بھی انسان احترام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے اور دوسرے کو بھی احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ خود جینے کا ان کو سوچتے ہیں کہ مجھے تو حق ہے، لیکن دوسرے کو سکون کے ساتھ جینے دینا نہیں چاہتے، تو گویا کہ امن عامہ میں وہ لوگ خلل ڈالتے ہیں۔ اس خلل کو یعنی دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے جہاد کی مشروعیت اس لیے رکھی ہے کہ جتنا اس شخص کو جینے کا حق ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی جینے دینے کا اس کو حق دینا چاہیے۔ اب یہ اس حق میں خلل ڈالتا ہے تو اللہ کی شریعت میں یہ مفسد ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ فساد پیدا کر رہا ہے، امن عامہ میں خلل ڈال رہا ہے۔ تو کبھی یہ خلل ڈالنے والا انفرادی طور پر ایک ہوتا ہے اور کبھی یہ خلل ڈالنے والا اجتماعی طور پر ہوگا۔ گویا کہ کبھی شریر ایک ہوگا اور کبھی شر پسند جماعت ہوگی۔ تو جو اہل خیر ہیں ذاتی طور پر یا اہل خیر کی جماعت ہے، ان کا یہ فرض منصبی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ فساد کرنے والے کو فساد کرنے والی جماعت کی سرکوبی کریں تاکہ امن عامہ قائم ہو۔ اب اگر انفرادی طور پر شر ہے تو اس کو مٹایا جائے، اجتماعی طور پر شر ہے تو اس کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے۔ پچھلے ہفتے کی تمام ذہن میں بات رکھ کر کے اس کو سامنے رکھیے۔ قرآن کریم نے ان تمام مسائل کو حل کیا ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تو جب کسی بھی کمزور ضعیف انسان پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم سے اس کو باز رکھنے کا نام اللہ کی شریعت میں جہاد ہے۔ یہ جہاد کبھی زبان سے ہوتا ہے، یہ جہاد کبھی قلم سے ہوتا ہے، یہ جہاد کبھی گردن کی قربانی دے کر کے ہوتا ہے۔ لیکن جہاد کی مشروعیت یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے باز رکھا جائے، ایک سبب۔ دوسرا سبب قرآن کریم نے کیا بتایا
کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اگر شرپسندوں کو شرپسندی سے باز نہ رکھا گیا، اس کا مشاہدہ آج ہے دنیا میں، شرپسندوں کو اگر شرپسندی سے یعنی برائی کے پھیلانے سے نہ روکا جائے تو ہوگا کیا کہ یہ گندے لوگ، برے لوگ پہلے تو انفرادی برائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی برائی متعدی ہوتی ہے یعنی پھیلتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کے شر کو اگر ختم نہ کر دیا جائے تو گرجا، چرچ، یہودیوں کے عبادت خانے یا دنیا میں کسی بھی مذاہب کی معبد، عبادت گاہیں، اور خاص طور پر مساجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ شریر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا نام میں نہ لیا جائے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو غلبہ دیا جائے، اور غلبہ دے کر کے ان شریر کو کہ جن کی کا شر شخصی طور پر لوگوں سے متعدی کر کے تجاوز کر کے اللہ کی عبادت گاہوں تک کے شر آ رہا ہو، اس کو اس شر سے کیا کیا جائے؟ روکا جائے. اللہ پاک جل مجدہ نے اب بتایا کہ دو گروپ ہوگا. ایک وہ ہوگا جو کہے گا کہ مسجد کو منہدم کر دو، گرجا کو، چرچ خانوں کو ختم کر دو، عبادت گاہوں کو مٹا دو. کچھ تو یہ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے، مسجد میں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی تقسیم کر دی ہے. یہ فیصلہ ہم پہ نہیں چھوڑا کہ تم فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے وہ لوگ لڑتے ہیں کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں. والذین کفروا او یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ لوگ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں کس کے؟ طاغوت کے راستے میں. یعنی طاغوت ہر وہ چیز جو یاد الہی سے انسان کو روکتی ہے وہ ہے طاغوت. اللہ پاک فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ جو شیطان کے گروپ کے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے ان کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے لڑا کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا. اور شیطان کا مکر، شیطان کا فریب، شیطان کی طاقت اور شیطان کی قوت کمزور ہے اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں. دو ٹوک فیصلہ ہو گیا، یہاں کسی بھی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. اب جب معلوم ہو گیا کہ شر پسندوں کو دنیا میں شر پسندی سے باز رکھنے کے لیے جو دفاعی اقدام کیا جاتا ہے اس کا نام اللہ کی شریعت میں جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا. سمجھ گئے دوستو؟ اب ایک بات دوسری چیز اللہ پاک نے ہدایت دی ہے اہل ایمان کو کہ اللہ کے راستے میں تو لڑو گے، لیکن اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ شرائط ہیں. عبادت گاہوں کو تباہ، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، عبادت خانوں میں جو لوگ جوان ہو، بوڑھے ہو، عبادت میں مصروف ہو ان پہ تلوار نہ اٹھاؤ، عورتوں کو گردن جی نہ مارو، رہبان جو ہیں جی قسیسین جو ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو. اور خود ہدایت دی
کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے دوستو؟ اللہ کی یاد۔ بھئی آپ کو اجازت کیوں دی گئی جہاد کی؟ کہ اللہ کی یاد میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ تو خود مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ میدان جہاد میں بھی ذکر سے غافل، ورنہ میدان نہ جیت سکو گے۔ میدان جہاد میں بھی اگر اللہ کے ذکر سے مجاہد غافل ہے تو میدان جیتے نہیں سکے گا۔ بھائی ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے دوستو، اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ ہمارے بازو میں طاقت نہیں، یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ پہلی چیز کہ جب کبھی بھی تمہارا مٹ بھیڑ ہو جائے کسی گروپ سے باطل کے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ڈگمگانا نہیں، جم جانا۔ فاثبتوا، ایک دم پاؤں زمین میں گاڑ دینا، جیسے درخت تاڑ کا بنگال میں ہوتا ہے یا بہار میں یا کھجور کا، لاکھ آندھی چلے، طوفان چلے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی تاڑ کا درخت یا کھجور کا درخت جڑ سے شاخیں ٹوٹتی ہیں، لیکن جڑ سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کھجور اکھڑ گئی۔ جی ایسا ممکن؟ اور خاص طور پر جو خود سے لگ گئی ہو۔ جی تو اللہ پاک فرماتے ہیں فاثبتوا، پہلی بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ اکبر۔ دوستو ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کو میں نے رمضان میں کہا تھا، آپ لوگ عمل کرتے ہیں اس پر؟ کہا تھا کہ تھوڑا سا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ روزانہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ 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 کا ذکر کیا کرو۔ کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، کم لوگ کرتے ہیں، کم لوگ کرتے ہیں۔ نہیں بابو، بہت ضروری ہے۔ جی افسوس ہے کہ ہم کو آپ کو دنیا کے ہر کام کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ درس میں آنے کے لیے ذہن بنایا، بہت سارے ساتھی ہم اس درس میں جانتے ہیں الفوظ سے آتے ہیں بیچارے بس میں، آدھا گھنٹہ کا درس سننے، پھر 1 گھنٹہ بس میں ریٹرن جاتے ہیں، 2 درہم 4 درہم 5 درہم خرچہ بھی کرتے ہیں، تو 1-2 گھنٹہ لگتا ہے ان کو بیچاروں کو۔ تو روزانہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اپنے وقت کی ترتیب بناتے ہیں، لیکن اگر ہم ترتیب نہیں بناتے ہیں تو کس کی؟ ذکر کے لیے نہیں۔ دوستو ایسا مت کیجیے، 5 منٹ ہر روز ضرور اپنے گوشے میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ 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 کا ذکر کیا کیجیے، ضرور کیا کیجیے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوض یلعبون۔ اللہ ہی کہہ رہے ہیں قرآن میں، قل اللہ، آپ اللہ کہیے، ثم ذرہم، چھوڑ دیجیے۔ کس کو؟ جو لوگ منع کر رہے ہیں اس کے کرنے سے ان کو چھوڑیے، فی خوض یلعبون۔ لیکن آپ لوگ کیجیے گا، کوشش ضرور کیجیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے ایک روز یہ نام آپ کے دل میں اتر آئے گا، ایک روز یہ نام دل میں آپ کے اتر آئے گا۔ جس دن یہ نام دل میں اتر آئے گا سمجھیے گا شہنشاہ دو جہاں آپ کے دل میں آ گیا۔ جی پھر اس کا لطف اور ہوگا، مزہ اور ہوگا۔ جی پھر نماز نماز ہو جائے گی، تلاوت میں جان آ جائے گی، مناجات و دعا میں آپ کے روح پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ ضرور کیا کیجیے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے اب دیکھیے کھن 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 تلوار چل رہی ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جو میدان جہاد میں ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں، سارے لوگ مجھے ماریں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
کثیرن، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 4 دفعہ کر لے، ایک تسبیح کر لے چھٹی تیری. لوگ یہ نہیں کرتے بھائی ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیا چھٹی ہو گئی. اے مولانا صاحب، اللہ کیا کر رہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. عین میدان جہاد میں بھی اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن اللہ سے بھول کر کے اللہ کے لیے نہ لڑنا. سمجھ لو میری بات، اللہ کو بھول کر کے اللہ کے لیے نہ لڑنا. اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کو یاد رکھ کے لڑنا. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر میدان جہاد میں تم اللہ کی یاد سے غافل ہو، پھر اللہ مالک کیا ہوگا؟ پھر کیا کہا قرآن نے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میدان جہاد میں بھی خواہشات نفس کو داخل ہونے. ارے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ایک یہودی کے رفیق کیا ہو گیا تھا؟ سینے پہ بیٹھ گئے تھے. رفیق کے بیٹھ جائے گا، چھوڑ دے رفیق ذرا دیکھوں میں. جی بیٹھ گئے، نکالی خنجر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس نے سوچا اور تو کچھ میں بدلہ لے نہیں سکتا ہوں، تو کیا کر دیا تھا؟ تھوک پھینک دیا. کس پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا حضرت علی کو تو تیز مارنا چاہیے. اچھا حرام خور، تو مجھے تھوک پھینکتا ہے، چیز بتاتا ہوں. ہم ہوتے تو اور کس کے مارتے. جا اب نہیں ماروں گا تجھے. ارے علی کیا ہو گیا؟ فرمایا پہلے تو تجھے میں قتل کر رہا تھا کس کے لیے، اور اب قتل کروں گا اپنے نفس کے انتقام کے لیے. ہماری شریعت یہ نہیں سکھاتی ہے کہ اپنے لیے انتقام لو. کہا جا تو آزاد. اس نے کہا علی اب میں آزاد نہیں ہوں، تیرا نہیں تیرے نبی کا غلام بنتا ہوں، کلمہ پڑھا دیا. یہ تو بہت آسان ہے فضائل اعمال میں پڑھ لینا سن لینا، لیکن عملی طور پر جی ہم تو نماز میں بھی غافل رہتے، ہم نماز میں بھی غافل رہتے. جی آج ہی میں نے اپنی مسجد میں دوستوں سے کہا کہ بالغ کون ہے؟ بالغ کون ہے بابا؟ ہم سبھی بالغ ہیں یہاں پر. جس کو رات میں بدخوابی ہو جائے، احتلام ہو جائے، لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ بالغ آدمی ہے. نہیں، قرآن نے اس کو بالغ نہیں کہا ہے. قرآن نے کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد کون ہے اور نامرد کون ہے، اس کی نشاندہی اس آیت میں کی ہے. رجال مرد وہ ہے، ہمارے ہاں مرد وہ ہے جس کی بیوی سے اس کو بچہ پیدا ہو جائے، کہتے ہیں ہاں بابا یہ سولٹ آدمی ہے، مرد ہے یار. تو یہ تو کتا بندر بھی پیدا کرا لیتا ہے بابا. ہاں ہاں کیوں ہنستے ہو بابا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ مولوی سب بیٹھے مجھے سب ماریں گے. یہ بھائی کتے کو بھی بچہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا، بندر کو بھی ہوتا نہیں ہوتا، گدھا بھی بچہ پیدا کرا لیتا نہیں کرا لیتا مادی سے. تو یہ کیا انسانیت کا کمال ہے؟ قرآن نے کہا مرد وہ ہے، مرد. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کاروبار میں الجھا ہوا ہے، 5 فون ٹیلی فون رکھے ہوئے دائیں بائیں، کویت سے، لبنان سے، اسپین سے، فرانس سے، سب فون آ رہا ہے، لیکن یاد الہی سے غافل نہیں ہے. ہر فون کی ابتدا کرتا ہے السلام علیکم. یہ ہر فون کے رکھ دینے کے بعد جتنے لمحات بتے ہیں گفتگو میں استغفار پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے میں غافل رہا. اور نماز کا وقت آ گیا، سارے فون کو چھوڑ چھاڑ کے بزنس مین کو کہا پلیز یو ویٹ 10 منٹ آئی گو پرے. یہی نا بولتے آپ لوگ بابا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو ذرا 10 منٹ ویٹ کر. فرض پڑھیے جماعت کے ساتھ، قاری صاحب پھر بزنس کیجئے، کون منع کرتا؟ نہ کیجئے، میں نہیں منع کرتا. لیکن قرآن نے کہا جو آدمی کرسی چھوڑ کے آ جائے گا جماعت کی نماز کے لیے، کون ہے قاری صاحب؟ رجال. کون ہے وہ؟ رجال ہے، یہ مرد ہے. اردو میں بولتے بالغ.
وہ بھی عربی سے آیا. تو بلغہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پہنچنا. تو بالغ وہی ہے جو اللہ تک پہنچ گیا. جو اللہ تک نہیں پہنچا وہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے. بلغہ کا ترجمہ کیا مول صاحب؟ پہنچنا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شلوار خراب ہو گئی تو پہنچ گیا. نہ استغفر اللہ. تو ڈکشنری میں کسی ڈکشنری میں نے نہیں پڑھا. مولانا لوگ، ندوی مولانا لوگ بتائیے تو بلغہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پہنچنا. تو بالغ وہ ہے جو اللہ تک پہنچ گیا. جو نہیں پہنچا، گرچہ 10 بچے ہیں لیکن وہ اللہ کے نزدیک نابالغ ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے بابا، میرے باپ کی ہے یہ قرآن. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. علت آ رہی آگے. یخافون یوما. یہ کیوں کرسی سے اٹھ گیا؟ اللہ اس کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ ڈر رہا ہے. کس سے؟ یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. آئے اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں امین بھائی. یقین جانی جتنے تاجر ہیں اس پر عمل کر لیجئے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. کہیے اللہ اکبر. تو میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس بزنس مین کو چھوڑ دوں گا تو یہ ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، $50,000 کا بزنس لینے والا ہے. جی اللہ کرے یہ تاجر جو تجارت کرتے وقت ذکر سے غافل نہیں رہا، نماز وقت پر پڑھا، تو اس کو ایک نعمت دوں گا. کیا نعمت دوں گا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. جو نیکی کی ہے اس پر اس کو اچھی جزا دوں گا، اور جو نیکی نہیں کی ہے اپنے فضل سے اس کو دے دوں گا. یہ قرآن ہے بابا، قرآن. واللہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اور آگے سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور اگر بڑے 50,000 کا تاجر کو چھوڑ کر کے یہ نماز کے لیے آیا تھا، اللہ کہتے ہیں ہم 50 کروڑ کا نفع دے دیں گے اس کو. یہ قرآن ہے بابا، قرآن. یہ قرآن ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون. آخرت کو یاد کر کے یومن، اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اس کے کاروبار میں بھی اللہ اپنے فضل سے برکت دیں گے، اور اس کی نیکیوں میں بھی اللہ اپنے فضل سے برکت ڈال دیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اس سے اچھا وعدہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. جم جاؤ اور واذکروا اللہ. واللہ میں تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا، جب اس حدیث کو مطالعہ کر رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا. قاری صاحب میدان میں کون ذکر کرے گا؟ یعنی سخت جان کی لگی ہوئی ہے، بس لمحے میں گردن سر سے تن سے جدا ہونے والی ہے، لیکن شاید اگلے لمحے میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، لیکن غفلت کی حالت میں نہ ہو، ذکر الہی کی حالت میں مجاہد اللہ سے مل لے. یہ ہے اللہ کا قرآن. آئے مولانا لوگ یہی ہے نا بھائی. آپ لوگ بہت بیٹھے ہوئے مولانا لوگ، آپ تو ذیل میں لوگ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے لمحے تیری گردن، تو تو کس سے ملے گا؟ تو اللہ سے ملے گا تو غفلت میں نہ ملنا، اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ سے مل لینا. اللہ کی یاد کے ساتھ. ہاں اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں مت لڑنا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. بہرحال دوستو، تو جہاد کی مشروعیت کس لیے ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس پر کیا ملے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا. آدھا گھنٹہ 5 منٹ. چل اب مقصد آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجاہد جب گھر سے نکل جاتا ہے
تو اس کو دو نعمت ملتی ہے، یا تو یہ گھر سے گیا تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اگر نہیں آیا تو کہاں گیا؟ جنت میں گیا، اور اگر واپس آ گیا تو دو چیز اس کو ملے گی، اجر و ثواب بھی ملا اور مال غنیمت بھی اس کو ملا، مال بھی ملا اور اس کو ثواب بھی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر فرض کرو شہید نہیں ہوا، شہید ہو گیا تو ہو ہی گا، اس کا خون پورا خشک، تھوڑا سا کہیں زخم ہی لگ گیا تو قیامت میں یہ زخم جی رنگ تو ہوگا اس کا خون کا اور خوشبو ہوگی اس کی۔ حضور فرماتے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ کیوں ایسا ہے؟ ایک چیز یاد کر لیجیے پھر دعا کرتے ہیں۔ قبر جو ہے نا، قبر، اللہ اس کے فتنے سے ہم سب کو بچائے، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ فتنہ صرف مجاہد فی سبیل اللہ کو دیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یہ فتنہ کوئی کم ہے؟ کون سا؟ یہ گھن گھن کی جو آواز آ رہی ہے، تلوار سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ فتنہ کوئی کم ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہوگا قبر ہے؟ فرمایا اس لیے اس کو فتنہ قبر کا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہم سب کے دل میں جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے، جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے گا جان بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچا لیجئے۔ میرے اللہ ہمارے جتنے دوست ساتھی احباب یہاں تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو محض تیری رضا کے لیے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تجارت بھی تیرے لیے ہو، الہ العالمین بیع و شراء بھی تیرے لیے ہو، ان تاجروں میں ہمیں بنا دیجئے میرے مالک میرے اللہ جن کے لیے آپ نے قرآن کی اس آیت میں کہا ہے کہ ان کی تجارت ان کو ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔ اے الہ العالمین ہم بھی تیرے بندے ہیں اور آپ یقیناً ہم سب کے رب ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر خیر کا معاملہ فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جن بچیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں الہ العالمین ان کو غیب سے نیک رشتہ عطا فرما دے، جن نوجوانوں کے لیے الہ العالمین رشتے نہیں ان کو نیک بیویاں عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو غیب سے الہ العالمین نیک صالح شوہر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا میں آتا ہوں ذرا 5 منٹ، بیٹا کل جا رہا ہے اس کے لیے کچھ خریدنا ہے مجھے، بکسا بدلنا چاہتے آؤں یا نہ آؤں؟ نہیں ہم خود ہی آ گئے۔ ارے اب جب تک چائے بنائیے گا اتنی دیر میں آ جاتا ہوں۔ تو بھائی وہ ٹوٹ جاتا ہے یار، ایک جم میں